بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ معارف و مسائل، حلال کھانے کی برکت اور حرام کھانے کی نحوست، یہ ہے ہیڈنگ اس کا۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ بقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہی ہیں جو خود قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے۔ ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے۔ ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول۔ حلال کھانے کی برکت اور حرام کھانے کی نحوست۔ آیات مذکورہ میں جیسے حرام کھانے کی ممانعت کی گئی ہے، اسی طرح حلال طیب چیزوں کے کھانے اور اس پر شکر گزار ہونے کی ترغیب بھی ہے، کیونکہ جس طرح حرام کھانے سے اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، عبادت کا ذوق جاتا رہتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حلال کھانے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ سے نفرت، اخلاق فاصلہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، گناہ سے دل گھبراتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب رسولوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے: یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے ہمارے رسولو، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں رزق حلال کو بڑا دخل ہے۔ اسی طرح قبول دعائیں حلال کھانا معین اور حرام معنی قبول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ طویل السفر، پریشان حال، اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، غذا ان کی حرام۔ ان حالات میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ صحیح مسلم، ترمذی، از ابن کثیر۔ ناظرین، آج کا ویلاگ کمپلیٹ ہوا۔ کل انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اس سسٹم کو سبسکرائب یعنی جسٹیفائی، ویریفائی ضرور کیجیے گا، تاکہ نبی کا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے۔ ویڈیو کی کامیابی یا ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا اہم یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے نبی کا پیغام دنیا تک پہنچائیں۔ تیرا رتبہ ہے سب سے جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، شان تیری سعیدی کرے کیا بیاں، تو کجا فاطمہ من کجا فاطمہ، میری مشکل میں شیر خدا آ گئے، المدد یا خدا جب کہا فاطمہ، میری ماں کو قیامت کے میدان میں آپ اپنی اڑانا ردا فاطمہ، مجھ کو تیری ردا کا جو سایہ ملے، دور ہو جائے سر سے بلا فاطمہ، آ رہی ہے جھکا لو نگاہیں سبھی، مرحبا 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 فاطمہ، تیرے غیظ و غضب سے لرزتا رہا ہر منافق لئیں دین کا فاطمہ، میں ہوں شبیر و شبر کے در کا غلام، فضل مولا سے اے سید فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ۔